بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وما تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم رواه ابو داود والترمذی. محترم حضرات، دوران روزہ کن کن چیزوں سے کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے یا روزے دار کو چھوٹ ہے، اس کے تعلق سے تفصیل بتائی جا رہی تھی. اسی مناسبت سے میں نے یہ روایت جو ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح سند سے ملتی ہے پڑھی ہے. راوی حدیث حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دو صحابی کا نام ایک ساتھ آتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر، تو اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہما. دو سے زیادہ صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم. آپ غور کریں، ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنی اہمیت کی حامل ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ عنہما وغیرہ بہت سی مثالیں ہیں. حضرت علی بن طالب کا نام آ رہا ہے، عن علی ابن ابی طالب، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. یہ وہ ابو طالب ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بہت سی خدمات انجام دی ہیں. تاریخ کی ایک بڑی موٹی مثال ہے، لیکن ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو ہدایت نہیں تھی اور انہوں نے کلمے کو اخلاص سے نہیں پڑھا، جس کے نتیجے میں وہ رضی اللہ عنہ کے حقدار نہیں بنے. اسی لیے ہم عن علی بن طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یعنی صرف اللہ حضرت علی سے راضی ہو جاوے. بہرحال راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث، تین لوگوں سے قلم اٹھا لی گئی ہے. تین لوگوں سے مراد پہلی چیز ہے عن المجنون المغلوب علی عقلہ، قلم اٹھا لی گئی ہے، یعنی مرفوع القلم ہے، ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، ان سے پوچھ نہیں ہوگی. وہ تین قسموں کے کون لوگ ہیں؟ پہلا شخص ہے عن المجنون المغلوب علی عقلہ، ایسا مجنون جس کی عقل پر غلبہ چھا گیا ہو، جنونیت کا، یعنی جو پاگل سا ہو گیا ہو، اب اتنا پاگل ہو گیا ہو کہ اس کا دماغ سچ اور جھوٹ، حق و باطل اور صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نہیں کر سک رہا ہو، وہ گندگی اور صاف چیز میں تمیز نہ کر سک رہا ہو، اتنا پاگل ہو گیا ہے. تو اس کے اوپر سے قلم اٹھا لی گئی ہے، یعنی وہ مکلف نہیں ہے، وہ مرفوع قلم ہے، اس سے کوئی مواخذہ پوچھ نہیں ہوگی. کب تک کہ حتی یفیقہ، جب تک کہ وہ اپنے اس پاگل پن سے افاقہ نہ پا جاوے، اچھا نہ ہو جاوے. اگر اچھا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر سے قلم رکھ دی جائے گی، یعنی اس سے سوال ہوگا. اسی طرح سے عن النائم وعن النائم حتی یستیقظ، سوئے ہوئے سے بھی قلم اٹھا لی گئی ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، کچھ لوگ سوتے ہیں، سونے میں بڑبڑانے کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ گھراٹے لیتے ہیں، کچھ لوگ گالی گلوچ کے الفاظ بھی نیند کی حالت میں کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح سے جتنی بھی چیزیں بحالت نوم لیکن واقعی نوم یعنی نیند ہو، تو نیند کی حالت میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، مرفوع قلم ہے. تیسرا شخص جو ہے وعن الصبی حتی یحتلم، بچے سے قلم اٹھا لی گئی ہے، یعنی مرفوع قلم ہے، اس کا بھی مواخذہ نہیں ہے جب تک کہ وہ احتلام میں نہ آ جائے، یعنی محتلم نہ ہو جائے، جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. جس وقت بالغ ہوگا اس کے بعد سے اس کا مواخذہ چالو ہو جائے گا. اس روایت کے پڑھنے کا مقصود کیا معلوم ہے کہ جو رمضان المبارک ہے اس میں بچوں پر روزے فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ بچوں کو روزہ رکھوانا یہ زیادہ اچھا اور بہتر ہے. اگر بچے چھوٹے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو
تو اس کو نماز پڑھنے کو بتاؤ، لے کے جاؤ ٹریننگ کے طور پہ۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کے نماز نہ پڑھنے پر تادیبی کارروائی کرو، سرزنش کرو، کیوں نہیں جا رہا ہے، ڈانٹو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے۔ گرچہ بچے پہ نماز فرض نہیں ہے لیکن ٹریننگ ضروری ہے۔ اسی طرح سے روزہ گرچہ بچوں پر فرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کو ایسی عمر سے ہی روزہ رکھنے کی پریکٹس کروائی جائے۔ بھائی تو ابھی 1 روزہ رکھ اس سال، پھر آئندہ 3 روزہ رکھ، پھر 5 روزہ رکھ، ایسے کرتے کرتے جب تک وہ بالغ ہوگا اس کو روزہ رکھنے کی عادت اور طریقہ پڑ جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ بہرحال تو بچوں سے جو ہے روزہ رکھوانا بہتر ہے۔ اس کی جو ہے 2 روایت میں آپ کو اشارتاً بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی، ایک شرابی کو جو ہے سزا دے رہے تھے، تو نشے کے عالم میں تھا، اس کو سزا دے رہے تھے۔ سزا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے شخص، تجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے بچے بھی روزہ رہتے ہیں، ہمارے بچے بھی روزہ رہتے ہیں، اور تو ہے کہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اور رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں اتنی غلط حرکت کر رہا ہے۔ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف کے بچے روزہ رہا کرتے تھے۔ دوسری روایت حضرت ربیع ابن معوذ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ان کا خود واقعہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ، جب تک کہ رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، عاشورہ کا روزہ لوگ فرضیت کے طور پہ رکھتے تھے، بڑی پابندی سے۔ اب جب جو رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو لوگوں نے 10 محرم کے روزے کو اتنا اہتمام نہیں کیا۔ چنانچہ جو بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے میں جو ہے مدینہ کے اطراف میں انصار جو بسے تھے ان کے پاس ایک اپنا جو ہے کارندہ بھیجتے ہیں، ایک شخص کو بھیجتے ہیں، اور یہ پیمانہ یعنی پیغام دیتے ہیں، پروانہ پہنچاتے ہیں کہ لوگوں سے جا کے کہہ دو کہ جو لوگ روزہ سے ہیں وہ روزہ سے ہی رہیں، اور جو روزہ نہیں رکھے ہیں ان کو چاہیے کہ اس وقت سے کھانا پینا روکے رہیں، یعنی وہ بھی روزے جیسا بنے رہیں، وہ بھی کھانا پینا نہ کھائیں۔ حضرت ربیع ابن معوذ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اس کے بعد ہم لوگ بڑا اہتمام کرنے لگے روزے کا، اتنا اہتمام کرنے لگے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوانا شروع کیا۔ بچے بھی روزہ رکھتے تھے اور اتنے چھوٹے بچے روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے اسلاف میں صحابہ کرام کے بیان کرتی ہیں حضرت ربیع ابن معوذ صحابیہ کہ ہم بچوں کے لیے روئی کا کھلونا بنا لیتے تھے، روئی کا کھلونا بنا لیتے تھے، اور جب شام کے وقت بھوک سے بچہ ستاتا تھا، نماز میں ہم جاتی تھیں اور بچہ جب بھوک سے ستاتا تھا تو ہم ان کھلونوں کو ان کو دے دیتے تھے تاکہ وہ کھیل کر بہل جائے اور ان کا کسی طرح سے وقت نکل جائے اور وہ روزہ مکمل کر لے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طور طریقہ تھا۔ اس کا اہتمام شروع سے بچوں کو کروانا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ پھر بچے بآسانی اللہ کے فرائض کا اہتمام کر لیں گے۔ اسی کو تناظر میں ایک چیز اور بھی سمجھ لیں، ہمارے یہاں پہ بعض لوگ جو ہے چھوٹے بچوں کو مسجد میں آنے کے بعد بڑی سختی سے اس سے نپٹتے ہیں، بعض لوگ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، ادھر کر دیتے ہیں، یہ غیر شرعی ہے۔ بچے نادان ہیں، اگر مسجد میں آ رہے ہیں ایک دم ہی نادان ہیں تو ان کے سرپرست ان کے ساتھ آئیں، بھائی ہے، والد ہے، اور اس کو تنبیہ کرتا رہے، بیٹا اللہ کے گھر میں جا رہے ہو، وہاں دوڑ بھاگ شرارت نہیں کرنا چاہیے، گناہ ملتا ہے، سمجھا بجھا کر لائیں۔ اس سے کچھ سمجھدار ہیں ان کے ساتھ رہیں اور ان کو مسجد میں صف میں ہی لگائیں بڑوں کے ساتھ، تاکہ ایک تو ڈر بھی رہے کہ میرے چاچا خالو فلاں کھڑے ہوئے ہیں، دوسرے یہ کہ دھیرے دھیرے طریقہ کار بھی سیکھ لے ہوئے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر بعد میں بچے مسجد سے قریب نہیں آتے ہیں، اور جب یہی بچے دھیرے دھیرے مسجد سے قریب ہوتے ہیں تو بعد میں پھر مسجد کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، اللہ کے فرائض کو اختیار کرتے ہیں اور اہتمام کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں اور اس سے متعلق ہیں، انشاءاللہ کل پھر رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔